کی ہتھیلی پر رکھ کے کیا اس سے انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر اس کا ذائقہ چکھنے سے انسان کی بھوک ختم نہیں ہوتی تو موت کا ذائقہ چکھنے سے انسان بھی ختم نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ یہ انسان کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ انتقال جو ہے وہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ جس طرح زمین ایک بندے سے دوسرے کے نام پر منتقل ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان ایک جہان سے دوسرے جہان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اسی کو انتقال کہتے ہیں۔ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا خاتمہ نہیں تھا، اسی طرح قبر کے پیٹ کے اندر بھی انسان کا خاتمہ نہیں ہے۔ وہ ایک جہان تھا جو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وہ بھی وقت تھا جب یہ کچھ نہ تھا، پھر یہ ماں کے پیٹ کے اندر آیا، پھر یہ دنیا کے اندر آیا، قبر کے اندر چلا گیا، حشر کا دن ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کا نام ہے۔ انسان زندہ رہتا ہے۔ آخری بات کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، دو احادیث ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک مقام پر کہ موت کی جو سختی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی ریشم کے کپڑے کو جاڑی پر رکھیں، کانٹے دار جاڑی پر، اور اس کو کھینچیں، جو حال اس کپڑے کا ہوگا وہی حال موت کے وقت انسان کا ہوگا۔ یہ موت کی سختی بیان کی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان مومن کی جب جان نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے یا آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب یہ دو احادیث ہیں، اگر دونوں کو دیکھیں تو دونوں کا رخ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک طرف آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی سختی کا یہ عالم، اور دوسری طرف فرمایا کہ مومن کی جو موت ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ بات کیسی سمجھ آئے گی کہ ایک طرف حضور کا فرمان یہ ہے، دوسری طرف حضور کا فرمان یہ ہے، تو اس کی تطبیق کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ سورہ یوسف کو پڑھیں، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا کہ جس وقت زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ تم ایک غلام پر فدا ہو گئی ہو، اس نے کہا تم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، جب دیکھ لو گے تو تم بھی ان پر فدا ہو جاؤ گی۔ وہ سارا معاملہ ہوا، ان کے ہاتھ کے اندر شیر چھریاں دے دی۔ میں باقی کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، انگلیوں کا ذکر نہیں کیا، فقطان ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ بلا تشبیہ و بلا مثال قرآن ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بندہ مومن جس وقت اس کی جان نکلتی ہے، ادھر سے جان نکل رہی ہوتی ہے، ادھر سے اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت دیدار کے اندر وہ مستغرق ہوتا ہے، بندے کو خبر نہیں ہوتی سبحان اللہ۔ بندہ مومن کی شان سبحان اللہ۔ اس کی جس وقت جان نکلتی ہے وہ خدا کے دیدار کے اندر اس طرح مستغرق ہوتا ہے کہ جس طرح وہ زلیخا کی سہیلیوں کو، مصر کی عورتوں کو اپنے ہاتھ میں کاٹنے کا درد نہیں ہوتا، بندہ مومن کو جان نکلنے کا درد وہی ہے، اسی طرح ہی ہے جو حضور نے بیان کیا۔ لیکن وہ حضور کے جو امتی ہے وہ خدا کے دیدار کے اندر اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ اس کو وہ موت کی سختی محسوس ہی نہیں ہوتی، جان اس طرح نکل جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ انسان کے خاتمے کا